مقصود بھائی، کہانی کچھ یوں ہے کہ آج سے 3 سے 4 سال قبل کچھ خواجہ سراؤں کو، جنہیں ہم خنثی کہتے ہیں، بڑی بے رحمی اور بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ رسم پھر چلتی چلی آتی ہے کہ ہر مہینے، ہر سال میں 3 سے 4 کیسز جو ہے خواجہ سراؤں کے اس طرح دکھنے کو مل رہے تھے. لیکن یہ معاملہ جو ہے ان کو ہیراسمنٹ کے کیسز ان کے سامنے آنے لگے تو یہ معاملہ ایک سنگینی کی طرف چلا گیا. اچھا، جب خواجہ سراؤں کو قتل کیا گیا تو پوری قوم جو ہے افسوس کا اظہار کرنے لگی، اور جو علم و فراست والے لوگ تھے، سمجھ بوجھ لگنے والے تھے، انہوں نے آواز بھی اٹھائی. سوشل میڈیا پر ایک کمپین چل گیا، اور خاص طور پر ایک لبرل اور فیمنسٹ طبقہ جو تھا وہ زیادہ دکھائی دینے لگا سوشل میڈیا پر، جو ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہا تھا، اور جو یہ چاہتا تھا کہ ان کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، انہیں معاشرے میں ایک حیثیت دینی چاہیے. ان کے لیے جائیداد کے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا، تو آل اوور جو تھا انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی حقوق دینے چاہیے. اب وہ قانون جو کسی عام جینڈر، عام انسان کے قتل پر اتنی جلدی حرکت میں نہیں آتا، وہ فوراً متحرک ہوتا ہے، اور 2018 میں پاکستان کی وزیر برائے انسانی حقوق شری مزاری صاحبہ جو ہے وہ سینٹ میں ایک بل لے کر جاتی ہیں، اور وہ ان کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جی خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے جو ہے آج یہ بل پیش کیا گیا ہے، ان کو جو ہے مکمل تحفظ دیا جائے، ان کو معاشرے میں برابری دی جائے، ان کو ایک انسانی بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں ان کو دیا جائے، معاشرے کا حصہ سمجھا جائے. یہ تمام وجوہات اور ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بل پیش کیا، اور ماشاءاللہ جو ہے تمام ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے ارکان تھے ان سب نے اس بل کو دیکھا، پڑھا، اور اس کے پر نظر ثانی بھی ہوئی ہوگی. وہ پڑھتے نہیں. ہاں، دیکھنا اور پڑھنا تو ان کی ذمہ داری ہے، اسی چیز کے لیے وہ وہاں بیٹھے ہیں. بہرحال سب نے اس بل کو منظور کیا، اور منظور ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک قانون کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے، جس کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کا نام دیا گیا ہے. اور حالیہ دنوں میں بھی، اور اس وقت سے تقریباً اس کو 3 سے 4 سال ہو گئے، 2018 کی بات ہے، لیکن اب جا کے یہ معاملہ جو ہے دوبارہ زور شور پکڑتا جا رہا ہے کہ بھئی وہ بل کیا تھا، اس کے اندر ٹرانسجینڈر ایکٹ اس کا نام رکھا گیا. اس کو جو ہے سوشل میڈیا پر اب جو ہے خاص طور پر سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، تو وہ جو ہے اس معاملے کو بہت اچھال رہے ہیں، انہوں نے کچھ ترامیم پیش کی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس بل کو جو ہے ایک مرتبہ دوبارہ ہم جو ہے اس پر بات کریں. تو کیا ایسا قانون تھا وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جس کو کہا جاتا ہے، کیا قانون ہے، ذرا اس پر جو ہے آپ بات کریں. اچھا اسفل بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دعوت اس پر بات کرنے کے لیے. دیکھیں، پچھلے 3-4 سالوں میں بہت سارے بل پاکستان کی اسمبلی میں منظور ہوئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی کہ اتنے اہم موضوعات پر بل منظور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا بل منظور ہوتا چلا جا رہا ہے. کسی بھی جگہ پہ نہ مذہبی جماعت کی طرف سے، نہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے، نہ ارکان اسمبلی آزاد کسی بھی طرف سے کوئی مداخلت کرنے کی اس میں یا رکاوٹ ڈالنے کی یا اس کو روکنے کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے. بہت افسوس کی بات ہے ہمارے لیے. پھر جب 2018 کا سال آیا، 4 بڑی سیاسی جماعتوں کی 4 خواتین کی طرف سے اس بل کو انٹروڈیوس کروایا گیا، متعارف کروایا گیا. یہ جو ہماری شری مزاری صاحبہ تھیں، انہوں نے پھر یہ اس بل کو پیش کیا. جب ایک بل پیش کیا جاتا ہے تو اسے کچھ پروسیس ہوتے ہیں، وہ فوراً پیش نہیں ہو جاتا، نہ ہی پاس ہو جاتا ہے، بلکہ سب سے بل کوئی بھی بل ہو اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مستقبل دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ قوم کا مفاد میں ہے، قوم کے مفاد میں نہیں ہے، عالمی سطح پر اس کے اثرات کیا پڑیں گے، ملک پر اس کے اثرات کیا پڑیں گے. لیکن یہ جو بل جتنے بلوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان جتنے بھی بل پیش ہوئے ان میں سے کسی ایک پر بحث نہیں کی گئی. ان 4 بلوں میں سے کوئی ایک بل قائمہ کمیٹی کو نہیں بھیجا گیا، اسلامی نظریاتی کونسل کو نہیں بھیجا گیا، متعلقہ اداروں کو نہیں بھیجا گیا، وفاقی شرعی عدالت کو نہیں بھیجا گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. یہ نیچے سے خاموشی سے انہوں نے ان بلوں کو پاس کیا. جب بل پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا مراحل آتے ہیں کہ اس کا نفاذ کیسے کیا جائے، پھر اس کو نافذ کرنے میں بہت بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن اس بل میں نہ پاس ہونے میں ٹائم لگا، نہ اس کو منظور ہونے میں ٹائم لگا، نہ ہی اس کو نافذ ہونے میں ٹائم لگا. خاموشی کے ساتھ سارے کے سارے بل انہوں نے پاس کر لیے. اچھا، ان 4 بلوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پاکستان کی طرف سے تھا، نہ ہی پاکستان کے مفاد میں تھا، نہ ہی پاکستان کے مستقبل سے وابستہ تھا. یہ ان میں سے کچھ بل FTF کی طرف سے، کچھ بل IMF نے دیے تھے کہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ بل اگر تم پاس کر لو گے تو پھر ہم تمہیں گرے لسٹ سے نکالنے کی
بارے میں سوچیں گے. بلوں کو ابھی سائڈ میں رکھتے ہیں, ہم ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات کرتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو انہوں نے قانون ابھی پاس ہوا, اور وہ مسئلہ ابھی جو ہے سینیٹر مشتاق صاحب اس پہ بڑے جو ہے سرگرم دکھائی دے رہے ہیں, تو ایسی وہ کیا چیز ہے, ہم اس پر بات کرتے ہیں. ٹرانسجینڈر کی 3 ڈیفینیشن کی گئی ہیں. نمبر 1 وہ ٹرانسجینڈر ہے جو بیسیکلی بنیادی طور پر جس کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں, کیونکہ اس کے اعضاء کے اندر ابہام پایا جاتا ہے, تو لہٰذا پیدائشی طور پر پیدائشی طور پر ابہام پایا جاتا ہے, اس کا کوئی معاملہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. نمبر 1 یہ تعریف کی گئی ہے. نمبر 2 کہ وہ مرد جس کو کوئی چوٹ کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اعضاء کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے, تو اس کو بھی ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کیا جائے گا. تیسری ڈیفینیشن اس کی یہ کی گئی کہ اینی پرسن, یعنی کوئی مرد, وہ ٹرانسجینڈر بیسیکلی نہیں ہے, وہ اس کو کوئی حادثہ چوٹ کچھ بھی نہیں لگی, عام آدمی ہے, وہ مرد ہے, لیکن وہ کہتا ہے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں عورت ہوں, صرف فیل ہو رہا ہے. ٹرانسجینڈر والی کوئی علامات اس میں نہیں پائی جاتی, بس اس نے محسوس کیا کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں عورت ہوں. تو وہ آدمی کیا کرے گا, وہ نادرہ میں جائے گا, نادرہ کے آفیسر صاحب سے کہے گا دیکھو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں عورت ہوں, میں مرد نہیں ہوں, جبکہ شکل و شبہ سے مرد ہے, داڑھی بھی ہے, مونچھیں بھی, سب کچھ ہے, مرد ہے. تو وہ جو آفیسر صاحب ہوں گے نادرہ کے, وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے پاس میڈیکل رپورٹ ہے یا نہیں کہ تم مرد ہو یا عورت ہو, وہ یہ نہیں پوچھیں گے, بلکہ وہ اس کے پاس جائے گا, صرف اتنی بات کرے گا کہ میں فیل کر رہا ہوں کہ میں عورت ہوں. تو وہ نادرہ کے آفیسر صاحب جو ہوں گے اس کو ڈکلیئر کر دیں گے, اور مرد کی جگہ پہ اس کی شناختی کارڈ پہ عورت لکھ دیں گے کہ آپ مرد نہیں ہو, آج کے بعد عورت ہو. تو اس مرد کو ڈکلیئر کر دیا گیا ریاست کی طرف سے کہ آپ مرد نہیں ہو, عورت ہو, جبکہ ہے وہ مرد. اب اس پر سارے حکم جو ہیں وہ عورتوں والے لاگو ہوں گے, وہ عورت تصور کیا جائے گا, وہ عورتوں والی جگہ میں جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے اس کی جو ہے ڈیفینیشن کی, اور شروع میں میں نے اس کو ایک گیم کہا تھا, اور میں اس بل کو گیم اسی لیے کہہ رہا ہوں, میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کی ڈیفینیشن کریں. آپ نے جو اس کی ڈیفینیشن کی, اور میں نے کہا تھا کہ شروع میں اس جو پوری کمپین تھی اس میں سیکولر طبقہ جو تھا اور جو لبرلزم تھی اور فیمنسٹ لوگ تھے وہ زیادہ سرگرم تھے, اور وہ سرگرم وہاں پر اس لیے تھے کہ خواجہ سراؤں کو حقوق دیے جائیں. اور یہاں پر جو آپ نے ڈیفینیشن بتائی ہے, اس کی یہ ڈیفینیشن تو پوری ایک سیکولر سماج کے مطابق بالکل ڈیفینیشن کی گئی ہے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, ایک بندہ تو جو ہے وہ بائی بورن جیسے وہ پیدا ہوا ہے اس کے اندر ڈیفالٹ ہے, ابہام ہے اس کی جنس میں, ٹھیک ہے, اس کو تو ہم مانتے ہیں. لیکن اس کو فرق یہ ہے جو ہمارے مذہبی طبقے کو اور وہاں اسمبلی میں بیٹھے جو اراکین ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو ٹرانسجینڈر نہیں کہا جاتا, اس کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے. جس کے حقوق کی ہم بات کر رہے تھے, جن کے حقوق کے لیے بل پیش کیا گیا, جو حقیقی خواجہ سرائیں, ان کو انگریزی میں انٹرسیکس کہا جاتا ہے. یہ انگریزی کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے. اور ٹرانسجینڈر تو ایک بالکل الگ ہی چیز ہوتی ہے. دیکھیں, انٹرسیکس وہ ہے جو انسان ایک پیدا ہوا, پیدائش سے اس کی جنس میں ابہام تھا, ٹھیک ہے, یہ اس کی جنس ایسی آئی, یہ فطرت کی طرف سے تھا, اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے. ٹرانسجینڈر تو وہ ہے کہ جینڈر ہے بندہ, جیسا کہ آپ نے بتایا اس کو جو ہے یہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ پیدائش سے ایسا نہیں ہوتا یا اس کی جنس میں ابہام نہیں ہوتا ہے, اس کا مسئلہ سائیکی کا ہوتا ہے, بالکل سائیکالوجیکل اس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. یہ میڈیکل پرابلم ہوتی ہے اس کے ساتھ کہ اس کو بیٹھے بیٹھے خیال آنے لگتے ہیں کہ یار نہیں, جو میں تو ایک لڑکی ہوں, مجھے لڑکیوں والی فیلنگز آ رہی ہیں, میرے احساسات ایسے ہیں. یہ صرف اس کا ایک دماغ بنتا جاتا ہے, ایک نظریہ بنتا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ نہیں یار یہ ایسا ہے میرے ساتھ, تو وہ جو ہے وہ جا کر یہ کروا لے. اور سب سے بڑی چیز جو اس میں آگے بل میں انہوں نے کہی ہے کہ بھئی یہ اب, ہاں انڈیا میں بھی یہ قانون ہے, اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے, کوئی کسی کی سائیکی خراب ہو گئی ہے, وہ جو ہے سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار میں عورت ہوں, مرد نہیں ہوں, یا عورت کہتی ہے کہ میں عورت نہیں ہوں, مرد ہوں, تو اس کے لیے بھی انہوں نے قانون بنایا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو جو ہے پورا پروٹیکشن دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے بہت سی لیبارٹریز ہیں, بالکل انہوں نے بورڈ بنایا ہوا ہے, اس کے اندر مختلف لوگ ہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے, وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا, اس کے بعد اپنی پوری میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائے گا, تب جا کے یہ قانون فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے بعد جو اس کی میڈیکل رپورٹس آتی ہیں, میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے بعد حکومت کے جو اراکین ہوتے ہیں, جو حکومت نے جو جن نمائندوں کو وہاں پر منتخب کیا ہے, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ٹرانسجینڈر ہیں یا نہیں ہیں. اور ہمارے بل میں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں یہ شک لکھی گئی ہے کہ اس بات کا فیصلہ
اس بندے کو خود اس کی سوچ کرے گی، یعنی ہاں صرف اس اس کی نے اتنا کہہ دیا مختار ہے کہ اس فیصلہ کرنے میں. بالکل اگر وہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی میں لڑکی ہوں تو اب آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو نہیں کہہ اس لیے سکتے. میں اس قانون کو جو ہے اس پورے بل کو ایک دھوکہ اور ایک گیم دھوکہ کہتا ہوں اور جو اچھا مجھے بتائیں سیکولر سماج نے ہمارے ساتھ کھیلا ہے. اور اس میں جو ہے ہمارے اسمبلی ارکان تھے جو گزشتہ حکومت تھی اور اس کے ساتھ متحدہ حکومتیں جتنے بھی تھیں، مسلم لیگ نون کی اس میں ایک رہنما تھیں، پیپلز پارٹی کے رہنما اس میں شامل تھیں، تحریک انصاف کی تھی، کاف تحریک لیگ کی انصاف تھی. کی. بالکل منسٹر آف ہیومن رائٹس شری مزاری صاحبہ نے یہ بل بذات خود انہوں نے پیش کیا. یہ والا بل امریکہ میں نافذ ہے، اور امریکہ کے بعد پاکستان میں، برطانیہ میں ایسا نہیں کر سکتے، انڈیا میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ نہیں کر سکتے. اگر آپ برطانیہ میں آپ دیکھ لیں، برطانیہ کا قانون کہ اگر کوئی آدمی اس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں عورت ہوں، اس کو فوراً ڈکلیئر نہیں کر دیا جائے گا کہ آپ عورت ہیں، بلکہ اس کو 3 سال کے لیے 3 سال کا ٹائم لیا جائے گا اس سے. اس پر پھر مختلف فیلڈ کے لوگ بیٹھیں گے، جن میں ڈاکٹرز بھی ہوں گے اور مختلف فیلڈ کے لوگ ہوں گے، جو 3 سال تک دیکھیں گے. 3 سال وہ ڈاکٹر کی نگرانی میں رہے گا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کی فیلنگ عورتوں والی ہے یا نہیں. اگر عورتوں والی فیلنگ نہیں ہے تو اس کو عورت ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا. یہ صرف سائیکی کا مسئلہ نہیں ہے کسی کا، اور صرف ایک بل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ قدرت سے اور فطرت سے ڈائریکٹ جنگ کر رہے ہیں. مطلب ایک مرد کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر جو احساسات ہیں، جو فیلنگز ہیں، جو اس کا میلان ہے، وہ سارا تو اس کے اندر مردوں والا ہے. اب کیسے اس کو ایک عورت ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ اب وہ اگر اس کے اندر جو خواہشات ہیں، جو اس کے جذبات ہیں، وہ سارے مردوں والے ہیں. اگر آپ نے اس کو عورت بتا دیا، آپ کا شناختی کارڈ اس کا جو ہے CNIC ہے وہ اس کو عورت بتا رہا ہے، اس کا مطلب قانون اس کو اجازت دے رہا ہے کہ ایک مرد جو مکمل طور پر مرد ہے، صرف دماغی طور پر اپنی سوچ کے مطابق اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں عورت ہوں، وہ جو ہے پبلک پلیس میں جا سکتا ہے، وہ لیڈی ٹوائلٹ جو ہے اس کو یوز کر سکتا ہے، وہ خواتین کی جو ہے نماز کی جگہ پر بھی جا سکتا ہے. یہ بل میں ایک ہیلا اور راستہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہے، کیونکہ آج سے پہلے پاکستان میں بھی بلکہ انڈیا میں بھی اور جتنے امریکہ کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں ان میں یہی قانون ہے کہ اگر کوئی 2 ہم جنس پرست ہوتے ہیں جن کو ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، جنسی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی الحمدللہ ہمارے ملک میں ابھی تک اس کا کوئی قانون پاس نہیں ہوا تھا اور نہ ابھی تک ہوا ہے. اسی طرح انڈیا میں بھی جو ہے نہیں ہے. اگر وہ کوئی کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو امریکہ جانا پڑتا ہے، باہر ملک جانا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے اس کو، سیکولر سماج جو ہے وہ رائج ہے، ان کو وہاں جانا پڑتا ہے. یہ بل جو ہے اس کو میں جہاں ایک گیم کہہ رہا ہوں کہ ایک تو اس لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہم اس پہ بعد میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ سوال میں کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا یا غفلت تھی یا اس کے ذمہ دار کون ہے. بہرحال یہ جو پورا گیم ہو گیا ہمارے ساتھ، اس کو میں گیم کہہ رہا ہوں. دوسرا میں اس کو کہوں گا کہ یہ ہیلا اور راستہ تھا جو اس فیمنسٹ طبقے نے اپنے لیے جو ہے نکالا اور خواجہ سراؤں کو تختہ مشق بنا کر ان کی مجبوری کا اور ان کے جو ہے پامالی کا فائدہ اٹھا کر جو ہے انہوں نے یہ جو ساری گیم کھیلی ہے، اور حقیقت میں ان کے حقوق جو ہے ان لوگوں نے پامال کیے ہیں. اسمبلی اراکین نے بیٹھ کر جو اس میں ملوث تھے وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن دیکھیں یہ ہیلا اور راستہ کیسے ہے، گیم کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے کہ گیم کھیلا کیوں گیا. وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاکستان میں یہ قانون ابھی تک نہیں ہے کہ 2 ہم جنس پرست آپس میں شادی کر کے اور جنسی تعلقات قائم کر سکیں. یہ صرف امریکہ میں ابھی تک ایسا ہے، انڈیا میں بھی ایسا نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی ایسا نہیں ہے الحمدللہ. اور تو ایسا جب ہوتا تھا کہ اگر کوئی جو 2 ہم جنس پرست شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یا تو باہر جانا پڑتا تھا، کسی سیکولر سماج میں جانا پڑتا تھا، یہاں ان کو ایک قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا. اور اجازت کیوں نہیں دیتا تھا؟ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سپریم لا ہے، ہمارا جو قانون ہے وہ قرآن و سنت کے تحت آتا ہے. اب جو فیصلہ قرآن و سنت اور شریعت کے خلاف جاتا ہے، چونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں نا، جو قانون اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سپریم لا کے خلاف یعنی قرآن و سنت کے خلاف آ جاتا ہے تو سپریم لا اسے نافذ نہیں کرتا، اسے بل کو منظور نہیں کرتا، منظور ہونے سے پہلے مسترد کر دیا جاتا. تو ہم جنس پرستوں کے پاس کوئی راستہ تو تھا نہیں، یا تو یہ تھا کہ وہ پورے نظام کو جو ہے سپریم لا کو ہی تبدیل کر لیں، قرآن و سنت کو ہی ہٹا دیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے اسلامی کی شک ہٹا کر صرف جمہوریہ پاکستان رکھ دیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا ان کو گیم کھیلنا پڑتا، یہ بہت مشکل. لیکن دوسرا ایک ہوتا ہے نا کہ مفتی صاحب ہیلا نکالتے ہیں، اکثر مفتی شفا کے اندر کوئی راستہ نکالتے ہیں
تو یہ راستہ انہوں نے نکالا کہ دیکھیں اب ایک بندہ جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ نادرہ میں جا کے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے، اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرے گا کہ جائے گا نادرہ میں اور اپنی جنس تبدیل کروائے گا۔ مرد ہے تو وہ کہے گا کہ جی میں عورت ہوں، مجھے فیل ہو رہا ہے میرے اندر جو ہے ایسی خواہشات آ رہی ہیں تو میں عورت ہوں۔ اب نادرہ نے اس کو لکھ دیا، ڈکلیئر کر دیں گے یہ عورت، CNIC پر عورت لکھ دیا گیا، اگر عورت تھی تو اس نے جنس تبدیل کروائی، اس کا نام مرد لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں جاتے ہیں رجسٹرار کے پاس، ٹھیک ہے، رجسٹرار کے پاس گئے یا قاضی کے پاس گئے، امام صاحب کے پاس، تو امام صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ CNIC چیک کر لیتے ہیں شادی کے وقت دونوں کے، کہ بھئی دونوں مسلمان ہیں، دونوں کی جنس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو NIC یہ بندہ اب دے گا جو حقیقت میں تو مرد ہے، لیکن اس کی CNIC میں نادرہ نے اسے عورت لکھا ہوا ہے، قاضی صاحب نے CNIC دیکھنا ہے اور اس کا نکاح پڑھا دینا ہے۔ یعنی ایک راستہ انہوں نے نکالا جہاں سے جا کر یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ جنسی تعلقات اس پاکیزہ مہذب اور اپنے ہمارے آباء و اجداد کے جو ایک روایتی تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی، اس کے خلاف جو ہے یہ جا کر ایک معاشرہ جو ہے ایسا غلیظ معاشرہ قائم کر رہے ہیں جو ہماری روایات، ہمارے مذہب، تہذیب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس قانون کے تحت انہوں نے یہ راستہ چنا، یہ ان کے پاس ایک چوائس تھی جس میں انہوں نے کوشش کی۔ اچھا، اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ راستہ ہے؟ اس کی بھی ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ ہیلا کیوں ہے۔ دیکھیں قانون ابھی جو ہے بنے ہوئے، ٹرانسجنڈر ایکٹ کو منظور ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 3 سال سے زائد ہو گئے، 4 سال ہونے کو ہیں۔ 4 سال میں ابھی تک جو حقیقی خواجہ سرات ہیں جن کے لیے قانون بنایا گیا تھا، ان کی تعداد جو ہے ابھی تک 20 سے 25 یا 25 سے 30 کے درمیان ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں۔ اچھا، اتنی کم تعداد؟ ہاں، یہ بھی وہ خواجہ سرائے ہیں جن کو لگتا تھا کہ یار ہمارا جو میلان ہے ہمارے زیادہ تر جو ہے عورت کی طرف ہے، کچھ کو لگتا تھا کہ، اور جو کہ شریعت میں اور فقہ میں بھی، میرے خیال میں اسلامی فقہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ خواجہ خنثی ہوتے ہیں، اس میں خنثی مشکل ایک قسم ہوتی ہے جس میں پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا میلان زیادہ عورت کی طرف ہے یا مرد کی طرف ہے، اور دوسرے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا مرد کی طرف سے۔ تو ایسے جو ہمارے پاکستان میں تھے ایسے کیسز نادرہ کے پاس ابھی سے 20 سے 30 یا 30 سے 35 زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ جبکہ دوسری طرف ہم جنس پرست جنہوں نے یہ سائیکی والا جن کے ساتھ مسئلہ تھا نا، جن کو بیٹھے بیٹھے خیال آتے تھے کہ جی ہم عورتیں ہیں اور ہم جو ہے مرد ہیں، اس طرح کے لوگوں کی تعداد 28,000 سے زائد اب ہو چکی ہے۔ اب حالیہ رپورٹ تو 30,000 بتائی جا رہی ہے ان کی تعداد۔ تو اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ گیم کھیلا گیا اور اپنی خواہشات کو اور سپریم لا کے خلاف جانے کی جو ہے مکمل ایک سازش کی گئی اس بل کے تحت۔ میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، اس بل کو پاس ہونے میں کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی؟ یہ وہ واحد بل ہے جس میں یورپ سے ان کو یہ بل پاس کرنے میں اور بڑی جلدی کے ساتھ اس کو پاس کرنے میں اور قانون نافذ کرنے میں شاباشی بھی ملی، اور جس کا وہ اعتراف شری مظاہری صاحبہ خود بھی کرتی ہیں۔ ان کو تو امریکہ سے بھی شاباش ملی، بہت اچھا کیا آپ نے، بہت جلدی سے قانون پاس کر دیا، کسی کو قانون خبر نہیں ہوئی۔ اچھا مقصود بھائی، یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہوا، آپ نے جو ہے سپریم لا کے خلاف ایک قانون پاس کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے صرف ہمارا مذہبی شعار کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ آپ نے آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی کی، ایک آئین کے خلاف آپ نے ایک آئین کو جو ہے وہ نافذ کیا، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، آپ سپریم لا کے خلاف جو ہے قانون بنا رہے ہیں، آپ اس کے خلاف بل پیش کرتے ہیں، اور اس کی سرپرستی کون کر رہا تھا اور اس سازش میں ملوث کون لوگ تھے، کس ذہنیت کے تھے، کس سماج سے تعلق رکھنے والے، کس سماج کو پسند کرنے والے لوگ تھے، وہ بھی ابھی تک کی باتوں میں جو ہے تقریباً واضح ہو گیا ہے، اور کس نے شاباشی دی اور کون یہ چاہتا تھا، کس کو اس سے زیادہ خوشی ہوئی ہمارے جو ہے خاندانی نظام کو تہس نہس کر کے، اور ہماری آپس کا جو اتحاد ہے، ہمارا فیملی سسٹم ہے، ہمارا معاشرہ، اسے تباہ کر کر کس کو زیادہ خوشی اور کس نے شاباشی دی، یہ بھی واضح ہو گیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ جو بل منظور ہوا اس کا قصوروار ہمارا سیاسی سسٹم ہے سارے کا سارا۔ دوسرے نمبر پر وہ ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے، اس اسمبلی کے اندر مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، مختلف گروپس ہوتے ہیں، جب بل کوئی بھی آتا ہے تو وہ اس پر دیکھ بھال کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بل قابل منظور ہے یا نہیں۔ نمبر 1 تو وہ شخص ہے جس نے پہلے دیکھا کہ یہ منظور ہونے کے قابل ہے یا نہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، آئین پاکستان آرٹیکل کے مطابق ہے یا نہیں،
اور اس نے دیکھا نہ دیکھا اس کو کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میری طرف سے اوکے ہے، اس پر کارروائی کرو۔ اس کے بعد اسپیکر کی ذمہ داری تھی، اس نے یہاں پر رکاوٹ نہیں ڈالی بلکہ اس نے ووٹنگ کرا دی اس پر۔ اب تیسرے نمبر پہ وہ لوگ اس کے مجرم ہیں جنہوں نے اس پر ووٹ دیے، ان کو اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، ان کو جب ان کے سامنے بل آئے ان کو پڑھنا چاہیے تھا، ان کو ساری صورتحال دیکھنی چاہیے تھی کہ یہاں پہ لکھا کیا ہوا ہے اس میں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ارکان پارلیمنٹ کو انگلش نہیں آتی، ہمارے جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، لیکن دفتری زبان، سیاسی زبان، ہر طرح سے ہم انگلش میں بات کرتے ہیں، جہاں پر بل آتے ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں اور ان کو انگلش کی زبان نہیں آتی ہے۔ جب انگلش نہیں آتی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا لکھا ہوتا ہے۔ سینس آپ نے دیکھ لیا کہ 3 ورسز دا انٹائر ہاؤس تھا، تو اس لیے مجبوری۔ ناؤ آئی پٹ دا موشن ٹو دا ہاؤس۔ It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. اچھا مقصود بھائی، ابھی تک یہ بات تو جو ہے سامنے آ گئی ہے کہ کون لوگ اس کے پیچھے جو ہے سازش کرنے والے تھے اور کن لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ ہوا ہے، خواجہ سراؤں کو تختہ مشق بنا کر کن لوگوں نے جو ہے فائدہ اٹھایا، کس سماج سے تعلق رکھنے والے تھے اور ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ زیادہ پسند پروموٹ کرنا چاہتے تھے، اور کون اس کی سرپرستی کر رہا تھا، کس نے شاباشیاں دیں اور کس کو زیادہ خوشی ہوئی اس بات پر، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں یہ بل جو ہے جب بھی پیش ہوتا ہے، منظور ہوتا ہے، تو وہ 350 جو اسمبلی ارکان ہیں ان کے پاس جاتا ہے، وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے سگنیچر ہوتے ہیں، انگریزی کا لبادہ اس کو پہنا کر ایک دھوکہ ہمارے اسمبلی میں چھوڑ دیا گیا۔ اب اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں نا، جو اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، ایک سپریم لا کے خلاف آپ نے ایک قانون بنا لیا، آئینی طور پر اور مذہبی طور پر جو ہے آپ نے جارحیت کا اظہار کیا، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو یہ غفلت میں ہوا، غفلت میں ہوا، یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے، یہ موقع ہی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں، آپ پورے ملک سے نمائندے جمع ہوئے ہیں، آپ کو اس بات کی تنخواہ ملتی ہے، آپ پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، آپ کو ووٹ دے کر جو ہے اسمبلی میں بھیجتے ہیں تاکہ آپ ان کے حقوق کی بات کریں۔ آپ نے جا کر انہی کے حقوق پامال کر دیے، آپ نے ان خواتین کے حقوق پامال کر دیے جن کے شوہر کل کو اٹھ کے کہیں کہ جی ہمیں عورتوں والی فیلنگ آ رہی ہے، ہم عورت ہیں۔ آپ نے ان مردوں کے حقوق پامال کر دیے جن کی خواتین کل کو اٹھ کے کہیں کہ جی نہیں میں بھی مرد ہوں، لہٰذا یہ تو طلاق ہو جائے گی دونوں کے بیچ، ان کے گھر ٹوٹ جائیں گے، فیملی سسٹم برباد ہو جائیں گے، معاشرہ تباہی کی طرف چل جائے گا۔ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ غفلت میں گزار دیا۔ دوسری وجہ ہے کہ غفلت نہیں ہوئی، جان بوجھ کر کیا گیا۔ اگر جان بوجھ کر کیا گیا تو وہاں بیٹھا ہر شخص اس بات کا مجرم بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے کہ آپ نے ایک قرآن و سنت کے تحت چلنے والا جو سپریم لا ہمارے ملک میں نافذ ہے، آپ نے اس کے خلاف ایک اصول بنایا، آپ اس کے خلاف گئے اور اس پر آپ نے سائن کیا، اس کو منظور کروایا۔ اگر آپ کو انگریزی نہیں بھی آتی تو آپ انگریزی اپنے ساتھ وہاں پر آواز بلند کریں کہ اس قوانین کو مکمل طور پر اردو میں کریں، ہمیں اردو میں کیا جائے، آپ وہاں پر آواز اٹھائیں، آپ اپنے ساتھ معاون رکھیں، آپ اس کی ٹرانسلیشن منگوائیں، کیونکہ آپ جس پیپر پر سائن کر رہے ہیں وہ صرف آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اس سے صرف آپ کا اپنا گھرانہ متاثر نہیں ہوگا، آپ 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، آپ 22 کروڑ عوام کے مستقبل کے فیصلے پر آپ سگنیچر کر رہے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یا تو غفلت ہوئی ہے یا جان بوجھ کر کیا، اور دونوں میں ہی جو ہے یہ اسمبلی ارکان اس کے بڑے مجرم ہیں۔ اب ایک آخری سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں ارکان اسمبلی کو فرض کفایہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ جو انہوں نے اچھا سب اس میں ملوث نہیں ہیں، کچھ یعنی جو ہیں یہ بات ہم کچھ سے غفلت ہوگی، کچھ نے جان بوجھ کے کیا، سب بڑی کو اچھی شخصیات اس میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایک یعنی ان کی طرف سے آواز بلند کی گئی اس کے خلاف۔ یا اب جو آج کل جو نیا ٹرینڈ چلا ہے، ہم کہیں اس کے لیے راستہ نہ کھولیں،
کہ جو آج کل اپنا جنس خود تبدیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم راستہ نہ کھولیں. ہم ایک اسلامی ملک ہے, ہم ایک نظریاتی ملک ہے, ہمیں قانون سازی اس قسم کی کرتے ہوئے ذرا سوچنا پڑتا ہے, ذرا دیکھنا پڑتا ہے. ٹرانسجنڈر کو حق دینا ایک الگ ایشو ہے, لیکن اگر ہم نے وہ راستہ کھولا تو میرے خیال میں یہ ہم اسلام کے بھی منافی کر رہے ہیں, ہم اپنے جو نظریاتی ملک ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کے بھی, اور کسی بھی ملک میں یہ میرے خیال میں نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ٹرانسجنڈر بل لایا گیا نا, اس جو ٹرانسجنڈر خود اس بل کے خلاف ہے. بالکل, وہ کہتے ہیں ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائے گی, ہمیں تو آئین پاکستان نے پہلے سے حقوق دیے ہوئے ہیں سب. جی, فیملی جو ہمارا فیملی لا ہے, ٹرانسجنڈر ان سب کو حقوق دیے گئے ہیں. تو بھائی یہ نیا قانون ہمیں تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا, الٹا ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلے گی. میں یہاں پہ پریس کانفرنس کے ذریعے بھی پاور کروایا, وہاں ہر میٹنگ میں ان کو کہا کہ خواجہ سرا اس میں شامل نہیں ہے, خواجہ سراؤں کا آپ نام نہ استعمال کریں, جو رائٹس آپ ان کو دیں استعمال کریں. تو اس کے اوپر میرے پر اعتراض لگا شرعی عدالت میں اس ٹائم پارٹی ہوں, پھر آپ ان کو خواجہ سرا بھی تسلیم کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ ایل بی جی ٹی کمیونٹی کو مان رہے ہیں. مسئلہ ان کو معاشرے سے تھا نا. تو سب سے پہلے تو اب یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر جو لوگ اس بل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کی آواز کے ساتھ مل کے آواز بلند کریں اور ان کی تحریک کا حصہ بنیں. اپنے اپنے حلقوں کے اندر وہ لوگ جائیں اور لوگوں کی حمایت حاصل کریں, ارکان پارلیمنٹ کے اندر بات چلائیں کہ یہ بل پاکستان کے بھی خلاف ہے, ہماری جو مشرقی روایات ہیں, ہماری جو اقدار ہیں ان کے بھی خلاف ہے. لہٰذا ہر صورت اس بل کو مسترد کر دینا چاہیے اور اس بل کو جڑ سے اکھیڑ دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ سارے قانون پاکستان میں موجود ہیں جو ٹرانسجنڈر اور ہر پاکستانی شہری کو ان کے حقوق دیتے ہیں. اچھا, اس میں نا اس آخر میں جاتا ہوں اس کو آپ نے تو کہا کہ اس کو مسترد کر دینا چاہیے. میرا یہ نظریہ ہے, میرا خیال ہے, جیسا کہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو ہے ابھی بڑے سرگرم ہیں اس معاملے میں, انہوں نے جو ہے اسمبلی میں اس کے خلاف ترامیم بھی بھیجی ہیں, اپیل دائر کی ہے, لیکن اس پر مکمل خاموشی ہے اور نظر اندازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. سپریم لا قرآن و سنت ہیں, پارلیمنٹ عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمان ہیں. ہمیں اپنی مٹی کے لیے, اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق اپنے عوام کی بہبود کے لیے قانون سازی کریں. ابھی ایکسیپٹ ہونے جا رہا ہے یہ لاء کہ نہیں, ابھی کیا ابھی اس پہ ڈسکشن جاری ہے, سینٹ کمیٹی میں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو رد نہیں بھی کرتے اگر اس قانون کو, ٹھیک ہے, خواجہ سراؤں کے لیے قانونی کارروائی ہونی چاہیے, ان کے تحفظ کے لیے ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے, ان کو جو ہے معاشرے میں برابری اور عزت دینی چاہیے, تو اس کے لیے قوانین ہونے چاہیے. تو پروفیسر مشتاق احمد صاحب جو ہے انہوں نے اس میں ترامیم پیش کی ہیں, بل کو رد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس میں کچھ شقوں کو جو ہے انہوں نے ترمیم کرنے کا کہا ہے. وہ میں کلیریفائی کر دوں اس کے حوالے سے کہ دیکھیں, 3 اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں آپ نے شروع میں آپ نے ہی بتایا تھا کہ 3 لوگوں کو جو ہے شامل کیا گیا. ایک تو وہ جو بائی بارن اس کے اندر ڈیفالٹ ہے, اور دوسرا وہ ہے جو اس کے ایکسیڈنٹ ہوا اس کے ساتھ اور اس کے جو ہے پھر اعضاء میں کچھ نقص آ گیا, عیب آ گیا, اور تیسرا وہ ہے جو بالکل خود کو عقل کل سمجھنے والا کم عقل انسان ہے, جو بیٹھے بیٹھے جس کو خیال آتے ہیں کہ میں عورت ہوں. مجھے نہیں پتا کہ یہ مخلوق جو ہے دنیا میں جیتی کیسے ہوگی اور یہ اپنے آپ کو آئینے میں کیسے دیکھتے ہوں گے. خیر وہ ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی. البتہ مشتاق احمد صاحب نے کہا ہے کہ جو پہلے شق ہے اس کی ڈیفینیشن میں, جو بائی بورن جن میں ڈیفالٹ ہے, جن کی جنس میں ابہام ہے, جو پیدائشی خواجہ سرا ہیں, ان کو تو رہنے دیا جائے, ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, ان کے لیے تو حقوق ہونے چاہیے, ان کے لیے قانون بھی ہونا چاہیے, انہیں پروٹیکشن دینی چاہیے. البتہ یہ جو دوسرے 2 ہیں انہیں جو ہے اس بل سے ان ڈیفینیشن سے نکال دیا جائے. اور یہ جو ڈیفینیشن کی گئی ہے, میں بتا دوں کہ یہ ٹرانسجنڈر کی حقیقی ڈیفینیشن نہیں ہے جو بل میں موجود ہے, یہ ٹرانسجنڈر کی حقیقی ڈیفینیشن نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ انٹر سیکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹرانسجنڈر ایک الگ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سیکولر سماج کے مطابق اس کی جو ہے ڈیفینیشن کی گئی ہے. جو سیکولر معاشرہ ہوتا ہے وہ ٹرانسجنڈر کی یہ ڈیفینیشن کرتا ہے, جبکہ حقیقی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. تو مشتاق احمد صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کی جو دوسری 2 شقیں ہیں انہیں ہٹا دیا جائے, جو ایکسیڈنٹ والی ہے اور جو بیٹھے بیٹھے جس کو خیال آتے ہیں, ہاں, ان کو ہٹا دیا جائے. کیونکہ دیکھیں فطری طور پر فطرت کو تو آپ نہیں بدل سکتے, آپ فطرت سے نہیں لڑ سکتے. فطری طور پر اگر آپ کا نقصان ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ کے اعضاء میں عیب آ گیا, لیکن آپ کا جو دلی وہ ہے, آپ کی فیلنگ ہیں, آپ کی جو کیفیات ہیں, اندر کے جذبات ہیں اور جو میلان ہے آپ کا, وہ تو آپ کا مردوں والا ہے, جو تھا وہی ہے, مرد کے مرد ہیں, وہ تو نہیں عورت تو نہیں بن گئے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ تو اس کو جو ہے ایک ایسے
عیب والے نقص والے آدمی کو آپ جو ہے عورت بتا کر اس کو یعنی آپ عورتوں کے اجتماع میں بھیجنے کی اجازت دے جبکہ وہ رہے مرد ہیں، جس ہے۔ کے اندر عورتوں کی طرف میلان بھی ہے، جو وہ عورتوں کی پرائیویٹ پلیسز یوز بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ تو آپ نے اصل میں عورتوں کے حقوق کو پامال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ قانون کو بالکل مسترد تو بالکل نہ کیا جائے، رد بھی نہ کیا جائے۔ ہاں جو اصلی حقیقی خواجہ سرا ہیں ان کے لیے یہ قانون بالکل ٹھیک ہے، بس اس میں کچھ ترمیمات ہیں، اور جو مشتاق احمد صاحب نے اس میں پورا اس کا مطالعہ کیا ہے، اس پر اسٹڈی کر کے وہ ترمیم جو ہے بتائی ہے، اسمبلی میں بھیجی بھی ہے، لیکن اس پر خاموشی اور نظر اندازی کا اظہار ہے۔ اس کو تو میں مستقل چاہتا ہوں نظر انداز کہ کیا جا رہا ہے۔ اس نظر اندازی کا جو یہ سلسلہ ہے اور یہ جو رسم ہے، اس کو توڑنے کے لیے پوری قوم کو اور ہمیں خاص طور پر اپنے آئین کی خاطر، اپنے مذہب کی، اپنی روایات، اپنی تہذیب و ثقافت کی خاطر مشتاق احمد صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ایک آواز بن کر جو ہے ہمیں اس بل کے خلاف جو ترامیم ہیں وہ اسمبلی تک ہماری آواز پہنچانی چاہیے۔ ہر بندہ اس پر بات کر رہا ہے، ہر علم و عقل، فہم و فراست رکھنے والا بندہ اس پر بات کر رہا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی، پھر بھی اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو میں تو اللہ پاک سے جو آخر میں عافیت اور امان ہی مانگوں گا